کوئی گالی ہے، کفر کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا، چھپانا، اور کئی معنی آتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ کے دین کا انہوں نے انکار کر رکھا ہے تو اس بنیاد پر ان کا نام کافر رکھا جاتا ہے۔ ایک ایمان والے ہیں جن کو مسلمان کہتے ہیں، دوسرا ایمان جنہوں نے ایمان نہیں لائے، صاف صاف اعلان اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اور وہ مسلمانوں کے جیسے دکھتے بھی نہیں ہیں، ان کے اعمال بھی مسلمانوں والے نہیں ہیں، وہ ہر اعتبار سے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ دو طبقہ۔ تیسرا طبقہ ہے درمیان کا، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ تین درجے ہیں، پہلا ایمان والا ہے، دوسرا کافر ہے۔ ایمان والے اسے کہتے ہیں جس کا ایمان ظاہر ہو، اس کے اقوال اور افعال کے ذریعے سے یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ ایمان والا ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ اور کافر اسے کہتے ہیں جو اپنے قول سے، اپنے اعمال، اپنے رہنے سہنے کے طریقے سے بھی یہ بتائے کہ میں ایمان والا نہیں ہوں۔ اور تیسرا طبقہ ہے جس کو منافق کہتے ہیں۔ منافق جو ہوتا ہے وہ دکھتا تو کچھ اور ہے، دیکھنے میں مسلمان دکھتا ہے، وہ اس کے رہنے سہنے کے طریقے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اس کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں تو جو منافقین تھے وہ تو کافر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کفر بتا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر کے باقاعدہ ان کا نام بتایا کہ دیکھو یہ لوگ ہیں، یہ سب منافق ہے، کوئی ایمان والے نہیں، بظاہر سب مسلمان سمجھتے ہونے لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ راز میں رکھنا، کسی کو بتانا نہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون منافق ہے۔ بہرحال منافق کا جو لفظ ہے یہ بنا ہے نفقہ سے، نون کا پا، اس کے معنی ہوتے ہیں سرنگ کے، سرنگ ٹنل جسے کہتے ہیں، ایک طرف دونوں طرف سے اس کے راستہ ہوتا ہے۔ زمین میں ایسا راستہ بنا ہے جیسے بعض جانور ہوتے ہیں، جیسے عرب کے اندر گو پایا جاتا ہے، تو گو ایک جانور ہے جو یہاں گرگٹ وغیرہ کی طرح سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس سے کافی بڑا ہوتا ہے، وہ بھی اپنا راستہ ایسے ہی بناتا ہے۔ کسی پہاڑی علاقے میں ایک طرف سے جانے کا راستہ، دوسری طرف سے نکلنے کا راستہ، دو منہ ہوتا ہے، ادھر سے داخل ہوئے، اگر کوئی ان کو خطرہ ادھر سے لاحق ہوتا ہے کہ ادھر سے کوئی آنے والا ہے تو وہ فوراً دوسرے راستے سے باہر، اور اگر ادھر سے ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو دوسرے راستے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسی لفظ سے یہ لفظ ماخوذ ہوا ہے منافق، اس کے اندر بھی یہی صفت ہوتی ہے جس کو ذوالوجہین کہتے ہیں، ہم لوگ کہہ رہے ہیں جن کو دوغلا پن، یا اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں جس کا دو منہ ہو۔ اب وہ آدمی بظاہر دیکھنے میں مسلمان لیکن اندر سے کچھ اور ہے، ایسے کیوں کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک دم صاف اور عام بات تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور کافروں کے ساتھ دوستی رکھ کر کے ان کے نقصان سے خود کو بچانا چاہتے تھے، کیونکہ ان سے لڑائیاں ہو رہی تھی، جنگیں ہو رہی تھی، تو یہ لوگ بہانہ کر کے اپنے آپ کو کنارے کر دیا کرتے تھے اور صاف بتایا کرتے تھے، ان سے جا کے بتاتے تھے کہ دیکھو بھائی ہم تو ہے اندر سے تمہارے والے، اور مسلمانوں کو آ کر ان کے ساتھ رہنا کہنا رہتا تھا، اس وجہ سے ان کو آ کر کے کوئی عذر پیش کر دیتے تھے کہ میرے گھر میں بیماری ہے یا میں بیمار ہوں یا فلاں جو بھی ہے، تو بتا کر کے اپنے آپ کو پیچھے رکھ لیتے تھے۔ اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے ہی پتا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام سب کچھ جاننے کے باوجود نظر انداز کر دیا تھا۔ منافق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت میں نے ابھی پڑھی کی ہے، جو ارشاد فرمایا ہے، بہت دردناک وعید سنائی ہے۔ ایک کافر ہے، کافر کے بارے میں بھائی جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ایمان والا ہے جو جنت میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، لیکن منافق کے بارے میں فرمایا کہ منافق جہنم میں تو جائے گا لیکن جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جائے گا، کہ طبقات ہے جہنم کی، جس طرح جنت کے درجات ہیں، بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر درجے میں دوسرا درجہ پہلے درجے سے کہیں بہتر ہے، اور اس ترتیب سے جب آپ جائیں گے سب سے اوپر تو جنت کا نام جنت الفردوس ہے، جو تمام جنتوں میں سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ ہے، اس کے بعد پھر اللہ کا عرش ہے۔ ایسے ہی جہنم کے طبقات ہیں، جہنم میں جب ایک کے بعد دوسرے درجے میں جائیں گے تو اس سے کہیں زیادہ سختی ہوگی، آپ کی طبیعت کہیں زیادہ
اور یہ سلسلہ جب آپ چھوٹے کے سب سے آخری حصے میں چلے جائیں، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں چلے جائیں، تو وہاں کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور بعض احادیث کے ذریعے سے معلوم پڑتا ہے، بعض محدثین نے باقاعدہ نقل کیا ہے، صاحب اخبار وغیرہ ہے، انہوں نے تو بیان کیا کہ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، یہ جو پھر درکل اکبر من النار، درکل کا جو لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے، اس کی تفسیر میں انہوں نے بیان کیا کہ ایک ایسا کنواں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کنواں کو بنانے کے بعد بند کر دیا، بند اس لیے کر دیا کہ اس کی تپش اور اس کا عذاب اتنا خطرناک ہے اور ہولناک ہے کہ جہنم کو اس سے بڑا مان رہی، جس دن سے اللہ نے بنایا اس کو بند کر کے رکھا ہے، اور اسی در کے اندر ڈالا جائے گا ایک منافق۔ تو منافق نفاق کے سلسلے میں انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک گول مول کرنے والا راستہ ہے۔ اب اگر ہم اس پر آتے ہیں آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے سلسلے میں کہ آپ نے فرمایا بہت سارے اس کے مسائل بھی ہیں کہ اگر منافق مرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مسائل ہیں۔ اب تو وقت ہی میرا چلا گیا، 10 منٹ ہے۔